اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے ببرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، سورہ یوسف آیت نمبر 55۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے اس ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیں، بے شک میں حفاظت کرنے والا علم والا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام آزمائش جب پوری کر چکے اللہ کے فضل سے اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ بادشاہ کے نمائندوں کے ساتھ جب آپ اس کے سامنے بادشاہ مصر کے سامنے حاضر ہوئے، آپ سے جب اس کی گفتگو ہوئی تو اس نے آپ کی ذہانت کو، آپ کے علم کو دیکھ کر بڑا متاثر ہوا اور کہنے لگا انک الیوم لدینا مکین امین۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے پھر کہنے لگا میرے خواب میں جس قحط سالی کا ذکر ہے اس کے متعلق مجھ کو کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا سورہ یوسف آیت نمبر 55 میں جو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے فرمایا اپنی مملکت کے خزانوں پر مجھے مختار کیجئے، میں حفاظت کر سکتا ہوں اور اس کام کو بخوبی سر انجام دے سکتا ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کیسے مصر کے وزیر خزانہ بنے؟ سورہ یوسف آیت نمبر 56۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور اس طرح ہم نے یوسف کو اس ملک میں اقتدار عطا کیا، وہ اس ملک میں جہاں رہنا چاہتے تھے رہتے تھے، ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچاتے ہیں اور ہم نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ چنانچہ بادشاہ مصر نے ویسا ہی کیا جس طرح کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے چاہا اور آپ نے ارشاد فرمایا۔ اس نے آپ علیہ السلام کو اپنی تمام مملکت کا امین و کفیل بنا دیا اور شاہی خزانوں کی کنجیاں آپ کے حوالے کر کے مختار عام کر دیا۔ تو جب آپ مصر کے وزیر خزانہ بن چکے تو آپ نے اپنے احسن اقدام کے ساتھ جو اللہ کی جانب سے آپ کو عطا کیا ہوا علم تھا اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیا، اور پھر وہ وقت آ گیا کہ جب قحط سالی کا زمانہ شروع ہونے لگا تو جب مصر قحط کی زد میں آیا، نہ صرف مصر بلکہ قرب و جوار کے علاقہ میں بھی سخت کال پڑا، اور کنعان میں خاندان یعقوب علیہ السلام یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے سارے خاندان والے بھی متاثر ہوئے۔ جب حالات بہت ہی نزاکت کو پہنچے اور انسان بہت ہی پریشان ہوئے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ مصر میں عزیز مصر نے اعلان کیا ہے کہ اس کے پاس غلہ محفوظ ہے، تم سب جاؤ اور غلہ خرید کر لاؤ۔ چنانچہ باپ کے حکم کے مطابق یہ کنعانی قافلہ عزیز مصر سے غلہ لینے کے لیے مصر روانہ ہوا۔ خدا کی قدرت دیکھیے کہ برادران یوسف کا یہ قافلہ اسی بائی سے غلہ لینے چلا ہے جس کو اپنے خیال میں وہ کسی مصری گھرانے کا معمولی اور گمنام غلام بنا چکے تھے، مگر اس یوسف فروش قافلہ کو کیا معلوم کہ وہ کل کا غلام آج مصر کے تاج و تخت کا مالک و مختار ہے اور اس کو اسی کے سامنے عرض حال کرنا ہے۔ بہرحال کنعان سے وہ قافلہ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا مصر کی جانب روانہ ہوا، اور جب دربار یوسفی میں پیش ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، لیکن وہ یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے، کیونکہ جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تو اس وقت ان کی عمر 10-12 سال تقریباً تھی، اور اب 40 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اتنی مدت میں ہر چیز میں تبدیلی آ جاتی ہے، اور شبہ کرتے تو کیسے کرتے؟ ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ یوسف کہاں، تخت شاہی کہاں۔
تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے گفتگو کے دوران اپنے والد اور اپنے حقیقی بھائی بنیامین علیہ السلام کے حالات معلوم کر لیے، اور آہستہ آہستہ سب جب جان گئے پھر ان کو حسب مرضی غلہ عطا فرمایا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ قحط اس قدر شدید ہے کہ تم کو دوبارہ یہاں آنا پڑے گا، اس لیے یاد رکھو اب کی مرتبہ اگر تم آؤ تو اپنے چھوٹے بھائی کو ضرور ساتھ لانا، اگر تم اس کو ساتھ نہ لائے تو ہرگز غلہ نہیں ملے گا۔ برادران یوسف نے کہا کہ ہم اپنے والد کو سمجھائیں گے اور ہر طرح ترغیب دیں گے کہ وہ بنیامین کو ہمارے ساتھ یہاں بھیجنے پر راضی ہو جائیں۔ پھر جب وہ یوسف علیہ السلام سے الوداعی ملاقات کرنے آئے تو انہوں نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ خاموشی کے ساتھ ان کے کجاؤں میں ان کی وہ پونجی بھی رکھ دو جو انہوں نے غلہ کی قیمت کے نام سے دی ہے۔ تو عجب نہیں کہ وہ اس پونجی کو مصری بیت المال کا مال ہونے کی وجہ سے اپنے لیے حلال نہ سمجھتے ہوئے واپس کرنے کے لیے آئیں۔ ابن کثیر نے یوسف علیہ السلام کے اس عمل میں کئی احتمال بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہی جو بیان ہوا، دوسرا یہ کہ شاید یوسف علیہ السلام کو یہ خیال ہوا ہو کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس اس نقدی کے علاوہ اور نقدی نہ ہو، جس کی وجہ سے دوبارہ غلہ لینے کے لیے نہ آ سکے۔ تیسرے یہ کہ اپنے والد اور بھائیوں سے کھانے کی قیمت لینا گوارا نہ کیا ہو اور اس غلہ کی قیمت شاہی خزانہ میں اپنے پاس سے جمع کرا دی ہو۔ بہرحال یوسف علیہ السلام نے یہ انتظامات اس لیے کیے کہ آئندہ بھی بھائیوں کے آنے کا سلسلہ جاری رہے اور چھوٹے حقیقی بھائی بنیامین سے ملاقات بھی ہو جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا قافلہ جب واپس کنعان پہنچا تو انہوں نے سفر کی پوری روداد اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو سنائی اور ان سے کہا کہ مصر کے والی نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ اس وقت تک آئندہ غلہ کے لیے یہاں ہرگز نہ آنا جب تک کہ اپنے علاتی بھائی یعنی بنیامین کو ساتھ نہ لاؤ، لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ آپ اسے ہمارے ساتھ مصر بھیج دیں، ہم اس کی ہر طرح نگرانی اور حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم پر اسی طرح اعتماد کروں جس طرح اس کے بھائی یوسف کے بارے میں کر چکا ہوں، اور تمہاری حفاظت ہی کیا، اصل حفاظت اللہ بڑے رحم کرنے والے کی ہے۔ اس گفتگو سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے اپنا سامان کھولنا شروع کیا تو دیکھا کہ ان کی پونجی انہی کے سامان میں موجود ہے، ان کو واپس کر دی گئی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ کہنے لگے، ابا جان اس سے زیادہ اور ہم کو کیا چاہیے، دیکھیے غلہ بھی آ گیا اور ہماری پونجی بھی جوں کی توں لٹا دی گئی، اس نے تو ہم سے قیمت بھی نہ لی۔ اب ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم دوبارہ اس کے پاس جائیں اور گھر والوں کے لیے رسید لائیں اور بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں، جس کی وجہ سے ایک اونٹ کا بوجھ اور زیادہ مل جائے گا، اور چونکہ یہ غلہ کافی نہیں ہے۔ بہرحال یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بنیامین کو ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام پر مجھ سے عہد نہ کرو، وعدہ نہ کرو، اور یہ کہ جب تک ہم خود نہ گھیر لیے جائیں اور ہر طرح سے مجبور کر دیے جائیں، ہم اس کو ضرور آپ کے پاس واپس لائیں گے۔ جب سب نے متفقہ طور پر اپنے والد کے سامنے عہد کیا اور ہر طرح اطمینان دلایا، تب حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کچھ ہوا محض اسباب ظاہری کی بنا پر ہے، ورنہ کیا تم اور کیا تمہاری حفاظت اور کیا ہم اور کیا ہمارا عہد، ہم سب کو خدا کی نگہبانی چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو رخصت کرتے وقت نصیحت فرمائی کہ دیکھو سب ایک دروازہ سے داخل نہ ہونا بلکہ متفرق الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، اور یہ بھی فرمایا کہ اس نصیحت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم اپنی تدابیر پر مغرور ہو بیٹھو، کیونکہ میں تمہیں کسی ایسی بات سے ہرگز نہیں بچا سکتا جو اللہ کے حکم سے ہونے والی ہو۔ حکم تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کا چلتا ہے، اس لیے میں نے جو کچھ کہا ہے وہ صرف احتیاطی تدابیر کے طور پر ہے، اور احتیاطی تدابیر کو استعمال کرنا خدا پرستی کے خلاف نہیں ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 68۔
ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب وہ وہاں سے داخل ہوئے جہاں سے داخل ہونے کا ان کے باپ نے حکم دیا تھا، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے، وہ اللہ کی تقدیر سے بالکل بچا نہیں سکتا تھا، مگر وہ یعقوب کے دل کی ایک خواہش تھی جو اس نے پوری کر لی۔ بے شک وہ صاحب علم تھے، کیونکہ ہم نے ان کو علم عطا کیا تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر میں اپنے والد محترم کی نصیحت کے مطابق ہی داخل ہوئے، مگر ضروری نہیں کہ احتیاطی تدابیر ہر جگہ راست ہی آ جائیں۔ اگر خدا تعالیٰ کی مشیت اس احتیاطی تدابیر کے برعکس مصلحت دیکھتی ہے تو پھر وہی ہو کر رہتا ہے اور سب تدابیر بیکار ہو کر رہ جاتی ہیں۔ لیکن انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرنے کے ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر کو اور اپنی طرف سے جو کوشش ہوتی ہے کسی کام میں بھی اس کو جاری رکھے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی نصیحت کو بیان کیا کہ انہوں نے جو اپنے بیٹوں کو نصیحت فرمائی تھی کہ جب مصر وہ جانے لگے دوبارہ تو آپ نے فرمایا کہ ایک ہی دروازے سے سب بھائی داخل نہ ہوں بلکہ الگ الگ دروازے سے داخل ہوں۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ تو مفسرین نے کئی احتمال بیان کیے، ان میں سے ایک یہ کہ تاکہ نظر بد سے محفوظ رہیں، چونکہ نظر بد برحق ہے اور حدیث پاک میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ نظر بد کے لیے ہم توڑ کرتے رہیں اور قرآنی آیات کا سہارا لیتے رہیں اور قرآنی آیات سے ہم مستفید ہوتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم نظر بد سے محفوظ رہنے کی دعا بھی مانگتے رہیں۔ اور دوسری کیا وجہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیوں الگ دروازے سے داخل